اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اردو کلاس 5 آج ہم اس کا لیکچر نمبر 9 کریں گے۔ بچوں آپ سب سے پہلے اردو کی منصوبہ بندی اوپن کریں۔ بچوں یہ ہے ہمارا نواں ہفتہ۔ ہم نے کرنا ہے گرامر ورک شیٹ، ورک بک پیج نمبر 75 اور 76۔ پھر ہم نے پڑھائی اور وضاحت کرنی ہے، حکایات سادی سبق ہے۔ پھر آپ نے گرامر ٹیسٹ گھر میں بیٹھ کے تیار کرنا ہے ان پیج کا، اور پھر ہم حکایات سادی کے سوالات جوابات کریں گے اور بک کے اوپر اس کی تمام مشق وغیرہ کریں گے۔ پھر ہم گرامر شیٹ نمبر 12 گرامر ورک شیٹ نمبر 12 کریں گے۔ پیج نمبر ہے 80 اور 81۔ تو سب سے پہلے بچوں آپ گرامر ورک شیٹ نمبر 11 ورک شیٹ نمبر 11 نکالیں گے، اور پیج نمبر ہے 75 اور 76۔ پیج نمبر 75 میں ہے گرامر ورک شیٹ نمبر 11، اور ان میں ہے الفاظ اور ان کا استعمال کرنا ہے۔ کون سے الفاظ ہیں؟ کہ، نہ، یا، یہ۔ درجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ ایک زمانے میں ملک اتنا پرامن تھا کہ، یہ والا کہ بچوں کیا کہتا ہے؟ دو جملوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ کوئی بھی بغیر خوف کے سفر کر سکتا تھا، اور یہ کہ جو ہے وہ ہمیں جملے کے پورے معنی جو ہے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تم اس کے دوست ہو۔ یہ بات نہایت نامناسب ہے کہ تم اپنے دوست کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرو۔ میرا خیال تھا کہ تم ایسی نازیبا بات کبھی نہ کہو گے۔ نہ تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم نہ تھی، یا تم اسے اچھی طرح سمجھا نہ سکے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑیں۔ یہ بات نہ تم کہہ سکتے تھے نہ میں، کیونکہ ہم دونوں کے سوا کسی کو معلوم نہ تھی۔ اس کے کہنے سے میں یہ کیسے یقین کر لیتا کہ تم نے ناحق اس کو تکلیف دی ہوگی۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نہ آؤ گے تو تمہیں سزا ملے گی یا جرمانہ ہوگا۔ یہ اب نامناسب بات تھی کہ میں ان کے گھر بے وقت جاتا۔ دوپہر کا وقت آرام کے لیے مختص ہے، لہٰذا تم باہر نہ جاؤ تو اچھا ہے۔ تمہیں یا تو میرے ساتھ چلنا ہوگا یا پھر علی کے ساتھ چلے جانا۔ اسے نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ ہے اور نہ ہی اپنے دوستوں کی۔ اس کے نااہل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس کا ہر کام ہمیشہ نامکمل ہی رہتا ہے۔ والدین کی نافرمان اولاد نہ تو دنیا میں خوش رہتی ہے اور نہ ہی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ بچوں یہ آپ کا ورک شیٹ نمبر 11 تھی۔ اگلا میں آپ کو پیج بتا دوں کہ یہ ہے تفہیم، اور یہ دیکھیں گھر کا کام ہے، اور آپ نے تفہیم کا نام ہے آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ آپ نے اس کو اپنے گھر والوں کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔
تو اب آپ بک اردو کی بک اوپن کریں گے اور سبق ہے حکایات سعدی. بچوں یہ ہے سبق نمبر 6 حکایات سعدی رحمۃ اللہ علیہ. تدریسی مقاصد میں کیا ہے؟ طلباء کو بتانا کہ انسان جیسے اعمال کرتا ہے وہی بدلہ پاتا ہے، اور آپ بچوں کو اچھے کاموں کا اجر اور برے کاموں کی سزا آخرت میں ہی نہیں ملتی بلکہ دنیا میں ہی ملتی ہے. طلباء کو مصائب و مشکلات میں ثابت قدم رہنے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کرنا، اور آپ بچوں پر واضح کرنا کہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی اپنے کرم سے بندوں کو اس سے نکالتا ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. طلباء کو سمجھانا کہ اپنی زبان کو دوسروں کے عیب سے پاک رکھنا چاہیے کیونکہ عیب جوئی بری عادت اور گناہ ہے. اچھا بچوں، اس کی اب ریڈنگ ہے. میں صرف آپ کے سامنے پہلے پیج کی ہی ریڈنگ کروں گی، باقی آپ نے جو ہے وہ خود سے ہی کرنا ہے. ملح کا انتقام. ایک دفعہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی کے پیچھے ایک اور کشتی آ رہی تھی جس میں کچھ مسافر سوار تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کشتی بھنور میں پھنس کر الٹ گئی اور مسافر غوطے کھانے لگے. ان میں 2 سگے بھائی بھی تھے. ایک امیر آدمی نے جو ان دونوں کا شناسہ تھا، اس نے کشتی کے ملح سے کہا جس میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی سوار تھے، اگر تو ڈوبنے والوں کو بچا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا. انعام کا سنتے ہی ملح نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور دونوں سگے بھائیوں میں سے ایک کو بچا لایا. دوسرا ڈوب گیا. یہ دیکھ کر حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ملح سے کہا اس کی عمر ہی باقی نہ تھی، اس لیے اسے نکالنے میں تجھ سے تاخیر ہو گئی. بچوں اس کی ریڈنگ تو بڑی ہے لیکن میں آپ کو اس کو بتا دوں کہ آگے کیا ہوا. تو اس نے آگے سے ملح نے ہنس کا جواب دیا یہ بات سچ ہے لیکن اسے بچانے کی میری اپنی خواہش بھی نہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ یہ دونوں بھائی اونٹ پر سوار ادھر سے گزرے اور ایک بھائی نے مجھے تھکا ماندہ دیکھ کر اونٹ پر سوار کر لیا تھا، لیکن دوسرے بھائی نے لڑکپن میں مجھے بہت مارا تھا اور اسے ڈوبتا دیکھ کر مجھے وہ بات یاد آ گئی تھی اس لیے میں نے اس کو ڈوبنے دیا کیونکہ اس نے مجھے ہاں کوڑا مارا تھا، جبکہ دوسرے کو بچا لیا کیونکہ یہ میرا محسن ہے اور اس نے مجھ پر احسان کیا تھا. تو ملح کی یہ بات سن کر حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سچ ہے، انسان اپنے کیے کی سزا پاتا ہے، جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اور اس کی تلقین کیا ہے کہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ انسان کو اس کے اچھے کاموں کا اجر اور برے کاموں کی سزا جو ہے وہ آخرت میں نہیں بلکہ اسی دنیا میں مل جاتی ہے. اگلی حکایت ہے نیکی کا صلہ. اس میں ہے بچوں کے زودان نامی ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر بڑا نیک سیرت اور خوش خصلت تھا، بادشاہ کی بہت عزت کرتا تھا نا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وزیر سے جو ہے وہ ایک غلطی چھوٹی سی سرزد ہو گئی. تو پھر کیا ہوا کہ بادشاہ کو تو بری لگی، تو اس کے نتیجے میں اس نے اس وزیر کی ساری جائیداد وغیرہ ضبط کر لی اور اسے قید میں ڈال دیا. اور اس کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ کتنے مشکل وقت میں اس نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا، اس کے بہت نیکیاں تھیں اور وہ جو ہے بہت اچھا وزیر تھا، مطلب اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا اور سپاہی اور دوسرے لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا. تو جب وہ قید میں تھا نا تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ قید میں تھا، کیونکہ وہ سارے اہلکار اور سپاہی لوگ جو ہیں اس کی بڑی مدد کرتے تھے نا. تو ان کے پڑوسی ملک کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ جو اتنا اچھا وزیر تھا وہ اس میں ہے، قید میں ہے. تو اس نے اپنے خاص آدمی کے ہاتھ قید میں قیدی وزیر کے نام ایک خط لکھا اور کہا کہ ہمیں جان کر بہت افسوس ہوا ہے، تو اگر تم چاہو تو تمہاری رہائی کا انتظام کیا جائے، ہم تمہیں اپنا وزیر بنا لیں گے اگر تمہیں یہ بات منظور ہو. تو قیدی وزیر نے یہ خط پڑھا تو اس کی پشت پر لکھ دیا کہ حضور میرے حال پر مہربانی فرمائی، آپ کا بے حد شکریہ ہے، لیکن تکلیف سے گھبرا کر میں اپنے آقا سے بے وفائی کرنا مجھے اچھا نہیں ہے لگتا یا مجھے منظور نہیں ہے. یعنی اس نے اپنے ہی جس بادشاہ نے اس کو قید کیا تھا نا تو اس کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے بے وفائی نہیں کرتا.
تو پڑوسی بادشاہ کے قاصد کی آمد کا یعنی اس کے آنے کا نا اتفاق سے ایسے شخص کو علم ہو گیا جو قیدی وزیر سے دشمنی رکھتا تھا، تو اس نے فوراً بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ قیدی وزیر فلاں بادشاہ سے مل کر حضور کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے سپاہی بھیج کر اس نمائندے کو بلا لیا نا، گرفتار کر لیا جو اس کے لیے خط لے کر آیا تھا۔ تو اس نے بادشاہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس کی بات سچ نکلی تو قیدی وزیر کو جو ہے وہ بہت سخت سزا دے گا اور فوراً ہی کیا کر دے گا، اس کو قتل کروا دے گا۔ تو لیکن جب اس نے قیدی وزیر کا جواب پڑھا نا تو اس کی وفاداری بادشاہ پر ظاہر ہو گئی، اس کو فوراً جو ہے وہ رہا کر دیا اور اس کو جو ہے اسے معافی بھی مانگی کہ مجھے تمہیں غلطی مطلب میں نے تمہیں خطا کی بہت زیادہ ہی سزا دی ہے۔ تو پھر بھی اس کے وزیر نے کہا اعلیٰ حضرت اس مطلب کام میں آپ کی کچھ خطا نہیں ہے، میری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ تو اس سے بھی ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو مصیبت و مشکلات میں جو ہے قائم رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس تھوڑی سی مشکل اور مصیبت آئے تو ہم ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیں اور صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ پھر تیسری جو حکایت ہے وہ ہے عیب جوئی۔ حضرت سعدی جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں عبادت کا بڑا شوق تھا نا، رات کو جھاگنا، تہجد پڑھنا، ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرنا وغیرہ۔ تو ایک رات وہ کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق وہ اپنے والد کے ساتھ عبادت میں مشغول تھے، تو ہمارے پاس ہی کچھ لوگ نا فرش پر سو رہے تھے۔ ان میں ان کی جب انہوں نے نظر کی تو کہنے لگے کہ ایسے سوئے ہیں جیسے سانپ سونگ گیا ہے نا۔ تو یہ سن کر ان کے والد نے ارشاد کیا کہ خوب ہوتا، یعنی بہت اچھا ہوتا کہ تم بھی کسی کی عیب جوئی کرنے سے بہتر سو جاتے، یعنی تمہاری جو عبادت ہے تم اس کو ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہو، تو اس سے بہتر تھا کہ تم سوئے رہتے۔ تو اس لیے ہمیں تلقین یہ کرنی چاہیے کہ عیب جوئی جو ہے وہ بری عادت ہے، اور کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ سے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ تکبر کو مٹانا جو ہے عبادات کا پہلا مقصد ہے۔ بچوں اگلا آتا ہے، یہ مشق جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے ہم ورک بک پہ کریں گے۔ خالی جگہ یہاں پہ دیکھیں آپ، حکایات سعدی کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہی فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیا اپنے نفس کے لیے کیا، اور جس نے برائی کی اپنے نفس کے لیے کی۔ در حقیقت مصائب و علام میں ثابت قدم رہنے والے ہی آخرکار شاد و کامران رہتے ہیں۔ زودان نامی بادشاہ کا ایک وزیر بڑا نیک سیرت اور خوش خصلت تھا۔ پڑوسی بادشاہ کے قاصد کی آمد کا حال اتفاق سے ایک ایسے شخص کو معلوم ہو گیا جو قیدی وزیر سے دشمنی رکھتا تھا۔ کیا رکھتا تھا؟ دشمنی رکھتا تھا۔ عداوت کا مطلب دشمنی ہے تو آپ عداوت لکھیں گے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچپن میں مجھے عبادات کا بڑا شوق تھا، شب بیداری کرنا، تہجد پڑھنا، ساری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزر جاتی تھی۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ کو درست معنی سے ملائیں۔ غوطہ، پانی کے نیچے زیر آب جانے کا عمل۔ ضبط کرنا، قبضے میں لینا، ہتھیانا۔ محسن، احسان کرنے والا۔ بجا نہیں لاتا، تعمیل نہیں کرتا، عمل درآمد نہیں کرتا۔ شب بیداری، رات بھر جاگنا، رات کو جاگ کر عبادت کرنا۔ پشت، کسی چیز کا پچھلا حصہ۔ آگے دیکھیں بچوں، قواعد ہے، اس میں معرفہ کی اقسام دیکھیں، 4 اقسام ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں موصول اور اس میں اشارہ۔ اس میں علم کی 5 اقسام ہیں، خطاب، تخلص، لقب، عرف، کنیت۔ خطاب کیا ہے؟ وہ اسم جو حکومت یا عوام کی طرف سے کسی کو اعزاز کے طور پر ملے، یہ وصفی نام ہے جو عزت بڑھانے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، جیسے قائد اعظم، بابائے اردو وغیرہ۔ اگلا ہے تخلص،
شاعر حضرات اپنے اصل نام کی بجائے اپنے اشعار میں جو نام استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں. اکثر شعراء اپنا اصل نام بھی تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اسد اللہ خان کا تخلص غالب تھا. تخلص کی پہچان یہ ہے کہ کسی نظم یا غزل کے آخری شعر میں نام کا اپنے نام کی علامت یعنی وہ جو نام ہوتا ہے اس کے اوپر یہ علامت نظر آتی ہے تو وہ تخلص ہوتا ہے. اگلا ہے محفف جو ہے بچوں کے معنی کم کیا گیا ہے اور گھٹایا گیا ہے. ایسا نام جو اپنی طوالت کے باعث بولنا یا لکھنا مشکل لگے اور سہولت یا آسانی کی خاطر اسے چند حروف اخذ کر لیے جاتے ہیں بولنے میں آسانی رہے یہ محفف کہلاتا ہے. جیسے ٹیلی ویژن سے ٹی وی، گرینڈ ٹرانک روڈ، جی ٹی روڈ وغیرہ. لقب وہ وصفی نام جو کسی خاص وجہ سے مشہور ہو جائے. مثلا حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ، موسیٰ کا لقب کلیم اللہ وغیرہ تھا. عرف وہ نام جو پیار و محبت سے اصل نام کے بجائے پکارا جائے اور وہ نام بھی جو شرارت کے طور پر، نفرت یا حقارت کے طور پر بگاڑ کر بولا جائے عرف کہلاتا ہے. مثال کے طور پر شبنم عرف شبو، غلام خان کا عرف گاما، معروف کا مانو، اس طرح. کنیت وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق سے بولا جائے. مثال کے طور پر ابو بکر یعنی بکر کا باپ، ام کلثوم کلثوم کی ماں، ابن عمر عمر کا بیٹا، ابن اسحاق اسحاق کا بیٹا، بنت امارہ امارہ کی بیٹی. پیج نمبر 36 اوپن کریں. انبیاء اور صحابہ کے نام کے ساتھ ان کے لقب لکھیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ. اور صحابہ کرام دیکھیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی شیر خدا، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ. درج ذیل القاب کن شخصیات کو دیے گئے ہیں؟ قائد ملت لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال. بچوں یہ تھا آپ کا کتاب کا کام اور اس کی مشق مکمل ہوئی. اور اب آپ ورک بک اوپن کریں تاکہ ہم کام کر سکیں. بچوں یہ ہے آپ کا کام. سبق نمبر 6 ہے حکایات سعدی. الفاظ کو ان کے معنی سے ملانا ہے. بھنور، شناسا، خوش خصلت، قاصد، عداوت، حلت النعمت، ایذا اور امر. ان کو آپ نے سامنے جو معنی دیے ہوئے ہیں ان سے ملانا ہے. اب ہے پہلا سوال ہے تخلیقی کام ہے. پہلی حکایت کا خوشگوار اختتام کیجیے اور خوشگوار اختتام کے مطابق اس کی تلقین بھی کیجیے. یہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے. اس کا آنسر دیکھیں. خوشگوار اختتام کیا ہوگا بچوں؟ جب کشتی الٹی تو لوگ ڈوبنے لگے، ملا انہیں بچانے کے لیے پانی میں کود گیا. اس نے جن لوگوں کو بچایا ان میں 2 سگے بھائی بھی تھے. کیا ہے؟ بچایا اور ان میں 2 سگے بھائی بھی تھے. ان میں سے ایک نے عرصہ پہلے ملا کے ساتھ زیادتی کی تھی. اس آدمی نے ملا کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اس سے معافی مانگی. ملا نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا اور وہ سب خوشی خوشی منزل کی طرف روانہ ہو گئے. تلقین کیا تھی؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی مظلوم سے ہمارا سامنا ہو جاتا ہے اور اس وقت ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. اگلا سوال تھا، اگر آپ بچوں میں نے ورک بکس کے اوپر نہیں لکھا، یہ میں نے ایک الگ شیٹ پہ لکھا ہے، اس لیے آپ سوالات کے مطابق ان کے جوابات آپ لکھیں گے. اگر آپ زودان کی جگہ ہوتے تو وزیر کی غلطی پر اسے وہی سزا دیتے جو زودان نے دی. ہاں یا نہیں کی صورت میں وجوہات بھی لکھیں گے آپ لوگ. اگر میں زودان کی جگہ ہوتی تو میں وزیر کو اس کی غلطی کی کبھی سزا نہ دیتی، اسے معاف کر دیتی، کیونکہ یہ اس کی پہلی غلطی تھی اور وہ وزیر
امانت دار اور قابل بھروسہ آدمی تھا، اس کی غلطی کی تحقیقات بھی کرواتی۔ آپ کو قیدی وزیر کی کس بات نے متاثر کیا؟ قیدی وزیر کی پوری شخصیت ہی اعلیٰ صفات کی حامل ہے، اس میں تمام خوبیاں موجود تھیں، لیکن سب سے زیادہ متاثر کن خوبی وفاداری ہے۔ بادشاہ کے ناروا سلوک کے باوجود بھی قیدی وزیر نے بادشاہ کے سلوک کی شکایت نہیں کی۔ اگلا سوال تھا، ہمیں کسی کی عیب جوئی اور تکبر سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے ساتھیوں سے بات چیت کر کے ان چیزوں کی نشاندہی کریں، اور غیبت، تجسس اور تکبر میں شمار ہوتی ہیں وہ والی باتیں لکھیں، اور عہد کیجئے کہ آپ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ بچوں آپ کو معلوم ہے نا، یہ آپ نے پوائنٹس میں لکھنا ہے۔ کسی کے بارے میں بات کرنا غیبت کہلاتی ہے، دوسروں کے معاملات میں دخل دینا تجسس ہے، کسی چیز کے بارے میں فخریہ بتانا تکبر ہے، کسی کو اپنے سے کم سمجھنا، کسی کی بات جو ہے وہ کریدنا، کسی بات کو کریدنا، اور پھر ہے دوسروں کے معاملات سے باخبر رہنے کی کوشش کرنا، مطلب آپ کا کوئی کام بھی نہیں ہے، معاملہ بھی آپ کے ساتھ ان کا نہیں ہے، تو پھر بھی آپ بار بار ان کو کریدیں گے، ان سے باخبر رہنے کی کوشش میں آپ دوسروں سے پوچھیں گے ان کے بارے میں۔ خود کو بڑا اور برتر سمجھنا، یہ سب کیا چیزیں ہیں جو تجسس، تکبر اور غیبت میں شمار ہوتی ہیں۔ بچوں اب یہ آپ کی ورک شیٹ نمبر 12 ہے، اور یہ ہیں صفت کے 3 درجے۔ کراچی ایک بڑا شہر ہے، کراچی لاہور سے بڑا شہر ہے، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ پہلے جملے میں کراچی کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک بڑا شہر ہے، یہ صفت کا پہلا درجہ ہے، اسے تفصیل ذاتی یعنی پازیٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ دوسرے جملے میں کراچی کا مقابلہ بڑائی میں لاہور سے کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ وہ لاہور سے بڑا ہے، یہ صفت کا دوسرا درجہ ہے، اسے تفصیل بعض یعنی کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ تیسرے جملے میں کراچی کا مقابلہ پاکستان کے تمام شہروں سے کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ سب شہروں سے بڑا ہے، یہ صفت کا تیسرا درجہ ہے، اسے تفصیل کل یعنی سبجیکٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ یہ بچوں سپرلیٹیو ڈگری بھی ہے۔ اردو میں فارسی کے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، فارسی میں تر لگانے سے صفت کا دوسرا درجہ یعنی تفصیل بعض جو ہے وہ بنتا ہے، اور ترین لگانے سے صفت کا تیسرا درجہ یعنی تفصیل کل بن جاتا ہے، مثلا بد، بدتر، بدترین، یہ صفت کے 3 درجے ہیں۔ اب حالی جگہوں کو ہم نے مناسب الفاظ لگا کر پر کرنا ہے، جیسے امین نیک لڑکا ہے، نعیم اپنی جماعت میں سب سے ہوشیار ہے، میرا قلم تمہارے قلم سے بہتر ہے، غلاظت صحت کی بدترین دشمن ہے، یہ میز اس میز سے بڑی ہے، اکرم قد میں اسلم سے لمبا ہے، علامہ اقبال پاکستان کے سب سے بڑے شاعر ہیں، یہ اچھی کتاب ہے، پروین ایک لائق لڑکی ہے، اسد کے پاس بہت اچھا قلم ہے، گلگت پہاڑی علاقہ ہے، وہ گاؤں کا نیک فرد ہے، شہر کے لوگ اچھے ہوتے ہیں، اس کی فضول گفتگو سن کر مجھے بہت غصہ آیا، یہ کرسی اس کرسی سے بہتر ہے۔ بچوں یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ہم کسی میں سے کسی جملے کی جو ہے تفصیل بعض ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اور کسی کو تفصیل کل ظاہر ہو رہی ہے، اور کسی سے تفصیل ذاتی ظاہر ہو رہی ہے، وہ چیز بہت کام کی ہے، وہ ایک دولت مند آدمی ہے، برے حالات میں انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ آگے ہے جی، وہ ایک چھوٹی بستی ہے، یعنی کہ متجزر جملوں میں صفت کے 3 درجوں کی نشاندہی کریں۔ اب جیسے وہ ایک چھوٹی بستی ہے نا، تو وہ اسی بستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے بستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ اس کی ذاتی خوبی ہے، تو یہ ہے تفصیل ذاتی۔ کراچی لاہور سے بڑا تجارتی شہر ہے، جب ہم کراچی کو لاہور کے اوپر فوقیت دے رہے ہیں یا اس طرح، تو ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، یعنی اس کا موازنہ کر رہے ہیں دوسرے کسی ایک شہر سے، سب سے نہیں، جب ہم سب سے کریں گے تو وہ تفصیل کل ہو جائے گا، تو اب ہم کسی ایک شہر سے اس کا موازنہ کر رہے ہیں، تو یہ تفصیل بعض ہو گیا ہے۔ اس کی اضافی خدمات ادارے کے لیے وقف تھیں، تو ظاہر ہے اسی کی اضافی خدمات یعنی کہ اسی کی ذاتی خدمات تھی نا، تو یہ تفصیل ذاتی ہو گیا۔ اردو شاعری میں غالب کا بلند ترین، آپ کو پہلے بھی پڑھا، جیسے ترین لگانے سے جو ہے وہ تفصیل کل بن جاتا ہے، تو یہ تفصیل کل ہے، وہ ایک اچھا پڑوسی ہے، تو یہ بھی اس کی ذاتی خصوصیات میں ہے، تو یہ تفصیل ذاتی ہے۔ بچوں پیج نمبر ہے 82، تو یہ آپ کا
دیکھیں سروے ہے اور آپ کا گھر کا کام ہے کہ ذیل میں ایک چیک لسٹ دی گئی ہے، اس کے مطابق خطرات کی تلاش کے لیے اپنے گھر کا سروے کریں، اور سارے کام کے دوران کسی بڑے کی بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، جیسے باورچی خانے میں برتن دھونے والا صابن کھانے کی چیزوں سے دور ہے، آپ نے پھر لکھنا ہے یہاں پہ ہاں یا نہیں، اور اسی طرح یہ آپ نے اپنا سارا سروے جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اسکول کے واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے مجھے سینڈ بھی کرنا ہے، تاکہ میں دیکھوں کہ کن کن بچوں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں۔ جی ہاں بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 9 جو کہ مکمل ہوا۔ میں امید کروں گی کہ آپ یہ تمام کام بہت اچھے طریقے سے اور خوبصورتی سے اپنی ورک بکس پر لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔